واصف علی واصف صاحب کا ایک بڑا مشہور قول ہے جو کل میری نظروں سے گزرا اور میں نے سوچا اس پہ کیوں نہ ایک ویڈیو بنائیں. وہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مر جائے انسان تو موت کا مقام سمجھ آ جاتا ہے. یا اس کو ایک اور الفاظ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ موت سے پہلے مر جائیں تو آپ کو موت کے بعد کی حقیقتیں پہلے نظر آنے لگ پڑتی ہیں. کہنے کو یہ بڑا سادہ جملہ، لیکن آپ کی ایک ایک بات پوری چند باتوں کو ملا کے سمجھ لیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیتی ہے. یہ اتنی ایک جملے میں وہ اتنی باتوں کو کہہ جاتے ہیں. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت سے پہلے مرنا کیا ہوتا ہے. مولانا رومی بھی بالکل اسی بارے میں فرماتے ہیں کہ تم اگر موت سے پہلے مر جاؤ تو تمہیں حقیقتیں تب تمہارے سامنے آشکار ہوں گی. This is Kashif Shahzad and I am an IELTS trainer. I teach IELTS online and offline. I work as a student counselor and as a teacher trainer as well. بارفل ایجوکیشنل سروسز کے نام سے ہم ایک ادارہ گجرات میں رن کر رہے ہیں جہاں پہ ہم آئلٹس اور اسپوکن انگلش کی ٹریننگ دیتے ہیں. ویڈیو کی ڈیٹیل کی جانب چلتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ موت کے بعد کون سی حقیقتیں ہیں جو انسان کو نظر آتی ہیں، اور وہ کیا ایسا ممکن ہے کہ موت کے بعد نظر آنے والی چیزیں آپ کو موت سے پہلے نظر آ جائیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ موت کے بعد کی حقیقتیں کیا ہیں. موت کے بعد انسان اس دنیا سے کٹ جاتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے. لوگوں کو تو وہ نظر نہیں آتا، دنیا کے لیے وہ پردہ کر جاتا ہے انسان. لیکن کہتے ہیں، ہم نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے، کہ وہ قبر میں جب اس کو دفنا کے آتے ہیں تو اس کو وہیں سے نظر آنے لگ پڑتا ہے کہ اب میرا قریبی کون ہے اور میرا قریبی کون نہیں ہے. ساری حقیقتیں پتہ چل جاتی ہیں، کیونکہ انسان جب یہاں سے پردہ کرتا ہے نا تو بڑے بڑے پھر اپنی اصلیت میں آ جاتے ہیں. موت کے بعد یہ حقیقتیں ہیں جو موت کے بعد ہیں. وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے انسان جو چلا جاتا ہے، وہ خواہشات سے بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ غم دکھ خوشی سب سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اس کے لیے خوشی صرف خدا کی رضا اور خدا کے محبوب کی محبت رہ جاتی ہے. یہ وہ حقیقتیں ہیں جو موت کے بعد انسان کو ملتی ہیں، نظر آتی ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈیفینیٹلی یہ حقیقتیں آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے موت سے پہلے کیسے پتہ چل سکتی ہیں. قرآن پاک میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر جسم کو نہیں، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وہ ایک موت تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کی روح پرواز کر جاتی ہے، لیکن آپ کے نفس کی بھی ایک موت ہے نا. آپ اپنی خواہشات پہ قابو پا لیں، اپنی انا، اپنے تکبر اور اپنے خود پسندی، اپنے مفاد، اس پہ قابو پا لیں تو آپ کے سامنے ساری حقیقتیں آشکار ہو جائیں گی. آپ کی خواہشات آپ کا نفس ہیں، آپ کے جذبات آپ کا نفس ہے، آپ کا دنیا کے لیے پیار آپ کا نفس ہے. یہ ساری محبتیں جو دنیاوی محبتیں، یہ سارا آپ کا نفس ہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے اگر اپنے نفس کو مار دیا جائے کسی حد تک تو آپ کے سامنے وہ ساری حقیقتیں آ جاتی ہیں. اللہ کا آپ کے لیے اللہ کی رضا جو ہے وہ مین مقصد بن جاتا ہے. آپ کے لیے دنیاوی خواہشات اتنی میٹر نہیں کرتی. آپ لوگوں کے لیے بالکل نقصان دہ نہیں ہوتے. نفع بخش تو بعد میں ہوتے ہیں، پہلے آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں کسی کا نقصان نہ کروں، اس کے بعد اگلی سٹیج ہے کہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہونا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے سامنے آپ کے بھائی کی حقیقت آ جائے، اپنے ماں باپ کی حقیقت آ جائے، اپنے بچوں کی حقیقت آ جائے، اپنے بہن بھائیوں کی حقیقت آ جائے، آپ اس کو ایبزارب کر لیتے ہو. یہ ہے اصل جو موت سے پہلے جب آپ کا نفس اگر مر جاتا ہے یا آپ اپنے نفس پہ قابو کر لیتے ہیں، آپ اپنے نفس پہ کام کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں فرمایا اللہ نے کہ قد افلح من تزکا، اس نے فلاح پائی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، جس نے اپنے نفس پہ کام کیا. نفس کو پاک کرنا، نفس کا تزکیہ کرنا، ساری یہی ہیں کہ آپ اپنے جذبات اور خواہشات، اپنی انا، اپنی ضد، اپنے تکبر پہ جتنا قابو پاتے ہیں
آپ اتنا ہی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، آپ اتنا ہی ڈیمانڈنگ لوگوں سے نہیں رہتے، آپ لوگوں سے مفاد سے نہیں ملتے، آپ بے نیاز بے لوث ہو جاتے ہو، اور آپ اپنے کام میں مست ہوتے ہو، اپنی کوشش کرتے ہو، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہو، مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرتے ہو۔ آپ نے بہت سے بندے آپ نوٹ کر لیں، غور کر لیں، آپ کے ارد گرد ایسے ہوں گے جو گلہ نہیں کرتے، جو ڈیمانڈ نہیں کرتے، جو نقصان نہیں پہنچاتے، جو اللہ کے لیے کام کر دیتے ہیں بے لوث ہو کر، جو صلہ نہیں مانگتے، آپ سے ریوارڈ نہیں مانگتے، جو جن کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں کہتے آپ کو، وہ جان بوجھ کے بھی دھوکہ کھا لیتے ہیں، کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ایسے بندے موجود ہیں، آپ کے ارد گرد بھی موجود ہیں، میرے ارد گرد بھی موجود ہیں، صرف ہمارے پاس وہ نگاہ نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھ سکیں، ہم ان کو پہچان سکیں۔ تو آپ کے لیے، ہمارے لیے ایک چیز سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ آپ میں سے یا ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو لوگوں کی حقیقتیں نظر آ جاتی ہیں، وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، میں اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ میں بہت سے ایسے رشتے میں نے کھوئے بھی ہیں اور کھونے سے بچا لی ہیں، کہ میں ایک ٹائم تک بڑا اچھا ان کے ساتھ چلتا رہا، بڑا خلوص سے، بڑے اچھے طریقے سے، کیونکہ مجھے لگا وہ بھی میرے ساتھ مخلص ہیں، لیکن میں چلتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ کچھ ایسے سانحہ، کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ مجھے لگا یار یہ تو سنسیئر نہیں ہے میرے ساتھ، یہ تو مجھے نقصان تو نہیں پہنچا رہے لیکن یہ مجھے فائدہ بھی نہیں ہونے دے رہے، وہ میرے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، وہ میری ترقی بھی نہیں ہونے دے رہے، یا وہ میری ترقی سے حائف ہیں، یا میرے سے حسد کرتے ہیں۔ تو میرے سامنے جب ان کی حقیقت آشکار ہوئی تو میرا دل کرے میں ان کو چھوڑ دوں، میرا دل کرے میں ان کو کچھ کہوں، مختلف کیفیات کا شکار ہوتا ہے انسان۔ تو وہ وقت میں نے بڑی مشکل سے کاٹا، بڑے صبر سے کاٹا، دعا کر کے کاٹا، معافی مانگ کے کاٹا، استغفار کر کے کاٹا، لیکن وہ وقت گزر گیا تو میں خوش ہوا اپنے اللہ پہ کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ توفیق دی کہ یہ وقت کٹ گیا اور میں نے وہ رشتہ ڈسٹرب نہیں ہونے دیا۔ تو آپ کی لائف میں بھی ایسے بہت سے مواقع ہوں گے جہاں آپ کی کیفیت ڈسٹرب ہو گئی، آپ کو یہ نظر آنے لگ پڑا کہ سامنے والا، چاہے وہ آپ کا کوئی بہن ہے، بھائی ہے، والدین ہے، اولاد ہے، یہ رشتوں کی ہی حقیقتیں آپ پہ بوجھ ڈالتی ہیں، ان کو برداشت نہیں کر پاتے ہم۔ یہ کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے آپ کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اور یہ آپ کے نفس کی آدھی موت ہوتی ہے۔ جو ہی اس موت کے بعد آپ کی آنکھ دوبارہ کھلتی ہے تو آپ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہو کہ ہاں یار یہ اس طرح ہیں، ان کی حقیقت ہے، میں نے ان کی حقیقت میں نہیں جانا، میں نے اچھے طریقے سے چلنا ہے، اچھے اخلاق سے۔ اس کے بعد آپ کا چلنا میٹر کرتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کیسے چلتے ہیں۔ پہلے تو آپ چل رہے تھے اپنے خلوص میں، چلیں جی وہ بھی مخلص ہیں، لیکن جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اگلا بندہ مخلص نہیں، وہ 2 نمبر ہے، چیٹر ہے، حاسد ہے، یا جو بھی ہے، اس وقت آپ کا اس کے ساتھ چلنا آپ کا اصل امتحان ہے۔ تب آپ صحیح معنوں میں اللہ کے لیے اس کے ساتھ چل رہے ہیں، تب آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو جو حقیقتیں نظر آئی ہیں اس کے بعد آپ نے کیسے چلائے۔ تو یہ کیفیات آپ کی کئی سٹیجز پہ آتی ہوگی۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس جگہ پہ اس کا بھار سہ پائے ہیں، اور کس جگہ پہ آپ نے منہ سے کہہ دیا ہے کہ تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم نے ایسا کیا، تم نے ویسا کیا، گلہ کر دیا، شکایت کر دی، رو پڑے، پھٹ پڑے، تعلق توڑ لیا۔ یہ آپ نے اب دیکھنا ہے کہ یہ میں آلریڈی اپنی زندگی میں اس چیز پہ کام کر رہا ہوں، بہت سی جگہوں پہ میرے ساتھ ایسا ہوا، کئی رشتے میں نے چھوڑ دیے جس پہ میں ریگریٹ کرتا ہوں، کئی رشتے میں نے بچا لیے جس پہ خوشی ہوتی ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے توفیق تو دی ان کو بچانے کی۔ تو موت سے پہلے مر جانا یہی ہے کہ آپ اپنے نفس کو قابو کریں، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کریں، ڈیمانڈنگ نیچر پہ کنٹرول کریں، اپنے غرور، تکبر، فخر پہ کنٹرول کریں، اپنی انا، اپنی ضد پہ کنٹرول کریں، اور پھر دیکھیں اللہ کی مرضی کیا ہے آپ کی زندگی میں۔ پھر آپ کو حقیقتیں پتہ چلیں گی رشتوں کی۔ اکثر لوگ میں نے دیکھا وہ برداشت نہیں کر پاتے حقیقتوں کو، اور گلہ کرنے لگ پڑتے ہیں، پھٹ پڑتے ہیں، کہتے ہیں جی ساری دنیا ہی خراب ہے، سارے ہی ایسے ہیں، بس میں ہی اچھا ہوں اس دنیا میں۔ تو ان چیزوں پہ بالکل غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے، ہمت دے، مجھے بھی ہمت دے، ہم ان حقیقتوں کو برداشت کریں، اور موت کے بعد جو ملنے والے انعامات ہیں وہ بھی، جب آپ مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں نا، تو آپ کو جو مرنے کے بعد انعامات ملتے ہیں وہ مرنے سے پہلے بھی مل جاتے ہیں۔ اب آپ صبر کریں،
آپ اللہ کی رضا کے لیے چلیں، آپ اپنی کوشش کرتے جائیں، تو یہ گارنٹی ہے، ڈیفینیٹ ہے، میں نے بھی یہ محسوس کیا کہ آپ کو کئی ریوارڈ ملنے شروع ہو جاتے ہیں جن کا آپ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ مرنے کے بعد ملیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے، تھینک یو ویری مچ۔